بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو پھر ڈاکٹر دومن صاحب طے یہ پایا کہ آپ ہمیں کم از کم 1 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم آپ کو باعزت رہا کر دیں گے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں آپ کو 75 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ چلیں، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی بلی، آپ چیک لکھیں میرے انتہائی کریم النفس اور مہربان ڈاکٹر دومن صاحب۔ 75 لاکھ روپے تو ویسے آپ کی ایک انگلی کی بھی قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی کار کشا بلکہ قبض کشا انگلی ہے، گردے نکال لیتی ہے۔ لکھیں، چیک لکھیں۔ یہ کہہ کر آبی نے دومن کے دونوں ہاتھ کھول دیے اور پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دومن نے اپنے ہاتھ ذرا سیدھے کیے۔ جب ان میں خون کی گردش صحیح ہوئی تو اس نے بین الاقوامی بینک کی چیک بک نکالی اور پھر بریف کیس میں سے کئی قسم کی بال پوائنٹ میں سے ایک لے کر چیک لکھنا شروع کیا، مگر پھر روشنی کی کمی کا گلہ کرتے ہوئے بولا، یہ بتیاں ذرا جلا دیں، مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے۔ میں نے ایک ایک کر کے کمرے کی چاروں بتیاں روشن کر دیں تو وہ دانوں کے اوپر چیک بک رکھ کر چیک لکھنے لگا۔ بولا، کس کے نام لکھوں؟ بس لکھ دیں کہ حاملے 1000 رکا 1000 مسٹر SGMM پیرزادہ کے دستخط میں تصدیق کر رہا ہوں۔ بینک کی طرف آپ کے حساب میں سے مبلغ 75 لاکھ روپے فوراً ادا کر دیے جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر ڈاکٹر کے لبوں پر ایک عجیب سی زہریلی مسکراہٹ ابری اور وہ چیک لکھنے لگا، اور وہ کبھی پینسل کا ایک سرا استعمال کرتا تھا، کبھی دوسرا۔ جب وہ چیک لکھ چکا تو بولا، آپ اس کی پشت پر دستخط کریں، میں اس کو اٹیسٹ بھی کر دیتا ہوں۔ ابھی نے فوراً ہی اس کا بال پین لے کر چیک کی پشت پر دستخط کرنا چاہے، مگر پین لکھ نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر بولا، دوسری طرف سے لکھیں، یہ حصہ شاید خشک ہو چکا ہے۔ ابھی نے دوسرے سرے کو کاغذ پر رکھ کر اپنے لمبے چوڑے دستخط کر دیے، یوں کہ ہر لفظ الگ پڑھا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر دومن اس کی تصدیق کے ثبوت میں اپنے دستخط کر دیے۔ ابھی نے چیک کو دوبارہ پڑھا، ہر لفظ صحیح تھا۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ بولا، اب ہمارے اور آپ کے درمیان یہ شریفانہ معاہدہ طے ہے کہ ہمیں یہ رقم مل جائے گی تو ہم آپ کو فوراً رہا کر دیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس سے زیادہ بڑا ظلم اور کوئی نہ ہوگا۔ خدا کے سامنے آپ دونوں جواب دہ ہوں گے۔ کیوں نہیں مولانا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلقات کو بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے ہیں۔ وہ نہ آپ سے روح رعایت کریں گے اور نہ ہم سے۔ آپ وہاں سیدھے بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ابو بکر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو فوراً ہی رقم دلوا دے گا۔ بینک کو نوٹس کی ضرورت ہوگی؟ آبی نے پوچھا۔ ہاں، اس کے لیے آپ آج شام 6 بجے اسے فون کر دیں۔ میری طرف سے اسے کہہ دیں کہ وہ رقم کا بندوبست کر رکھے۔ اپنا نام اسے قربان علی بتائیں، وہ میرا مینیجر ہے اور ابو بکر اسے جانتا ہے۔ اگر اس نے آواز میں فرق محسوس کیا تو نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس سے اردو میں بات کریں گے، وہ سمجھ لے گا، اگرچہ وہ عربی ہے مگر اردو سمجھ لیتا ہے۔ ڈاکٹر دومن نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا، اس میں رقم موجود تھی جس پر ہم اپنا ہاتھ بڑی آسانی سے صاف کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر دومن، بیگ چمن، اب تم سے صبح 10 بجے بات ہوگی، ابھی تم ادھر ہی آرام کرو۔ یہ کہہ کر آبی نے نہایت ہی شفاق انداز سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بار پھر کس کر باندھ دیے اور اسے بازوؤں میں بھر کر اس نے پلنگ پر ڈال دیا۔ پنکھا چلا دیتا ہوں، اب تم تھوڑی دیر آرام فرما لو، بہت تھک گئے ہوگے۔ میری کمر میں سخت درد ہے، ڈاکٹر نے پہلو کے بل لیٹتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہوگا ہی، ان لوگوں کے درد کا اندازہ کرو سورجن، جن کے گردے تم کچے چبا گئے ہو۔ ڈاکٹر دومن ڈی پھمن اور شٹ اپ۔ یہ کہہ کر آبی نے تمام بتیاں بجھا کر پنکھا چلا دیا اور بولا، یار ہم ذرا ادھر بیٹھتے ہیں، اس بھیڑیے کو آرام کرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور کمرے کے دروازے پر باہر سے ارل چڑھا کر دبی آواز میں بولا، یہ قصہ تو ختم ہو گیا، ابھی ہم اس ڈاکٹر عالیہ کی سٹیٹمنٹ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹیپ ریکارڈر اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حکم سارا۔ آنکھوں پر اس فلم
فلم کے ڈائریکٹر اب آپ ہی ہیں، قبلہ و کعبہ جناب اسلم آبی اینڈ خشکی صاحب۔ یار تو کتنے نام دے گا مجھے، وہ سید غلام محمد مرسل پیرزادہ ہی کیا کم ہے، تیرے کرشموں کے قربان جاؤں۔ تو جس طرح بندے کو اڈا مار کر اٹھا کر دیتا ہے نا، اس میں مجھے رشک آتا ہے۔ یہ فن تو مجھے سکھا دینا، قسم اللہ کی میں 10 دن میں 10 کروڑ روپے پیدا کر لوں۔ بندے کو لالچ سے بچنا چاہیے پیارے، مجھے تو اس 75 لاکھ کے چیک سے بھی وحشت ہوتی ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اس رقم سے ایک خیراتی ہسپتال بنا دوں گا اور اس کا MD ہوگا ناسبند جیلانی ہسپتال، انگریزی میں وہ NG جیلانی ہاسپٹل کہلائے گا۔ بکواس نہ کروئے، چل اس گشتی کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اسے برآمدے میں سے گزار کر اس کمرے میں جا گھسا، وہ باقی سب لوگ بندے پڑے تھے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تکریم احمد ہاتھ میں گنڈاسا لیے مگسی کے سرانے کھڑا تھا۔ کیا ہوا، کوئی گڑبڑ تو نہیں کی اس نے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، کہتا تھا کہ میں تم سب کے پیٹ الگ کر دوں گا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، کتے کی نسل میں سے ہے جس کی دم 12 سال اکھلی میں پڑی رہی ہے تو بھی سیدھی نہیں ہو سکی، اس کے ہاتھ کس کر باندھ دو، یہ آزادی کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فرش پر پڑی ایک بچی ہوئی رسی اٹھائی اور آبی کی مدد سے اس کے ہاتھ پاؤں ایک بار پھر کس کر باندھ دیے۔ ہمیں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور جب ہم اس کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے تو اس وقت اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آبی نے ڈاکٹر ترمزی کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر مجھے آنکھ ماری اور بولا، اپنے ان ترمزی صاحب کو بھی ابھی اتنی کھلی چھٹی راس نہیں آ رہی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں جناب، آپ کو زحمت ہوگی مگر یہ ابھی بہت ضروری ہے، بندے کے دین ایمان کا کوئی پتہ نہیں کب ڈول جائے۔ یہ کہہ کر اس نے صوفے پر دھری رسی اٹھا کر تیزی سے ڈاکٹر ترمزی کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے کس کر باندھ دیے۔ وہ بیچارہ چیختا ہی رہ گیا کہ اس سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے، وہ تو اس کاروائی پر خوش ہے اور ہمارا طرفدار ہے، مگر آبی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے ایک بار پھر عالیہ کو بڑی بے رحمی سے بالوں سے پکڑ کر صوفے پر سے اٹھایا اور بولا، تو بھی ہمیں بتائے گی کہ اب تک تو کیا کچھ کر چکی ہے اور تیرا وہ دمن کیا کرتا رہا ہے؟ تیری اسٹیٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے، چل ادھر دوسرے کمرے میں۔ یہ کہہ کر اس نے عالیہ کو کپڑے کے تھان کی طرح کندھے پر ڈالا اور بولا، آپ ان پر نظر رکھیں، بھائی جی یہ لیں پستول، یہ کوئی گڑبڑ کریں تو گولی مار دیں، یہ ٹیپ لے کر تم دوسرے کمرے میں آ جاؤ جیلانی۔ یہ کہہ کر اس نے پستول تکریم احمد کو دیا اور خود تیزی سے دوسرے کمرے میں جا گھسا اور اسے پلنگ پر پھینک کر اس نے تمام کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند کر لیے۔ عالیہ کے ہاتھ کمر پر بندھے تھے اور وہ پہلو کے بل لیٹنے پر مجبور تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی ہے۔ اب اس میں مزاحمت کی ضد کی خود سری اور خود ستائی کی ہمت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ حالات کی سنگینی کا اسے احساس ہو گیا تھا۔ آبی نے آگے بڑھ کر بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کی رسیاں کھول دیں، بولا، ذرا ٹھیک ہو کر بیٹھ نرس زادی، تو ڈاکٹر کیسے کہلاتی ہے؟ کوئی MBBS کر رکھا ہے تم نے؟ نہیں، یہ بس یم بے یم دریا بے دریا پھرتی MBBS بن گئی، جس کا مطلب ہے کہ ایم بگ باسٹرڈ۔ سر، لفظ آئی اس ڈگری میں بولا نہیں جاتا۔ نہیں یار، یہ بڑی نیک دل اور سخی طبیعت کی خاتون ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر دومن نے انہیں غلط راہ پر ڈال دیا تھا۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں ڈاکٹر عالیہ؟ آبی نے اپنے لہجے کو ایک دم بدلتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر فوم کے بیڈ پر زانو سمیٹ کر یوں بیٹھ گئی جیسے وہ کوئی غزل گانے چلی ہو، حالانکہ وہ خود مرصع غزل تھی۔ آبی کے نفسیاتی جھٹکے اسے بنیادوں سے ہلا گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بہہ نکلیں، بولی، پھانسی کی کوٹھڑی تک تم اپنے کرتوتوں سے پہنچے، ورنہ میں نے تو تمہیں آپریشن کے بعد جانے ہی دیا تھا۔ تم نے جانے دیا تھا کہ میں خود نکلا تھا وہاں سے ریٹا کی مدد سے۔ جھوٹ نہیں چلے گا عالیہ، تم نے سواد خان کے ذریعے میری بہن کو اغوا کروایا اور وہ آج تک پتہ نہیں کہاں ذلیل خوار ہوتی پھرتی ہے۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ہوں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ وہ سب کچھ میری مرضی کے خلاف ہوا۔
میں دراصل ڈاکٹر دمن کو اس کے کسی ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ وہ بھی کوئی سند یافتہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ MBBS کے فائنل میں رہ گیا تھا۔ وہ لاہور کے کنگ ایڈورڈ کالج میں پڑھتا تھا۔ میں ان دنوں میو ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ ایک گورا وارڈ میں مریضوں کے معائنے اور دیکھ بھال پر ڈاکٹر دمن کی ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ ان دنوں فائنل ایئر میں پڑھتا تھا۔ ابھی نے اس کو یوں بولتے دیکھا تو بڑی پھرتی سے اس نے ٹیپ چلا دیا، مگر اس طرح کہ عالیہ کو اس کا احساس نہ ہو سکا۔ وہ سامنے خلا میں گھورنے لگی تھی اور اس کی آواز کسی زخم سے مس ہو کر نکلتی نظر آتی تھی۔ وہ اچھے دن تھے اور انہی دن کی ہما ہمی نے مجھے اس کے قریب کر دیا، مگر میری قربت اسے راس نہ آئی۔ وہاں ایک اور ڈاکٹر تھا، علی مراد انصاری۔ وہ مجھے اپنے شیشے میں اتار لینا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھے دمن کی طرف بڑھتے دیکھا تو مراد انصاری نے ہمارے خلاف محاذ بنا لیا۔ وہ کالج میں پڑھاتا بھی تھا۔ اس نے ایک دن چند آدمیوں کے ذریعے ڈاکٹر دمن کو کالج میں بری طرح پٹوا دیا اور پھر الٹا انضباطی کارروائی کے طور پر اس نے دمن کو ہی قصوروار ثابت کر کے کالج سے نکلوا دیا۔ اس کے ساتھ مجھے بھی وہاں بہت ذلیل ہونا پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے میو ہسپتال کی نوکری چھوڑ کر ایک پرائیویٹ کلینک میں کام شروع کر دیا۔ اس عرصے میں دمن نے جعل سازی کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے لیے MBBS کی جعلی ڈگری حاصل کر لی اور میرے ساتھ ہی ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کلینک میں کام کرنے لگا۔ سرجری میں اسے بہت مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے کلینک میں پیٹ کے کئی بہت نازک آپریشن کیے جو بہت کامیاب رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے ایک آدمی کا گلا ہوا گردہ بھی آپریشن کر کے نکال دیا اور وہ آدمی صحت مند ہو کر گھر چلا گیا۔ انہی دنوں ایک غیر ملکی سفارتکار کلینک میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں گردے نکارہ ہو چکے تھے۔ اس نے ڈاکٹر دمن سے کہا کہ اگر وہ اس کو کوئی کارآمد گردہ لگا دے تو وہ اس کے عوض اسے 32 لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہے۔ وہ کسی شیخ کا لاڈلا بیٹا تھا اور کروڑوں ڈالر کا مالک۔ ڈاکٹر دمن نے اتنی بڑی رقم کے لالچ میں آ کر سڑک پر سے ایک بیمار فقیر کو اٹھایا اور اسے کلینک میں لے جا کر یہ یقین دلا دیا کہ اس کا ایک گردہ خراب ہے، حالانکہ اس بیچارے کو میادی بخار تھا۔ وہ سادہ لو آدمی کیا کہہ سکتا تھا۔ ڈاکٹر دمن نے اس کے بخار کا علاج بھی کیا اور ساتھ کے ساتھ میں اس کا پیٹ چیر کر ایک گردہ بھی نکال لیا۔ کلینک میں ہر قسم کا جری ترین سامان موجود تھا، جس کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن بھی کامیابی سے کیا جا سکتا تھا۔ وہ گردہ نکال کر ڈاکٹر نے اس سفارتکار کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ اس کا نام علی وجودی تھا اور اس کے تشکر کو 50 لاکھ روپے کا چیک دے دیا۔ اس کی زندگی نئے سرے سے آباد ہو گئی تھی، صرف 50 لاکھ میں، اور یہ رقم اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ رقم ہاتھ میں لیتے ہی ڈاکٹر دمن نے شفا بار کلینک کی بنیاد رکھ دی۔ گلبرگ میں ہم دونوں نے وہ کوٹھی بھی خرید لی جس سے تم ہو کر گزرے ہو۔ جیلانی، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکی ہوں۔ میں چاہتی تھی مجھے تمہاری محبت مل جائے، مگر میں کچھ بھی تو نہیں کر سکی، تمہیں اس آپریشن سے بھی بچا نہ سکی، حالانکہ لاشعوری طور پر میں وہ سب کچھ نہیں کر چاہتی تھی۔ جب تم ہسپتال سے بھاگے تو ایک طرح سے میرے دل سے بوجھ اتر گیا تھا، مگر پھر تم انتقام پر اتر آئے تو مجھے تمہارے بارے میں اپنے سارے خیالات بدلنے پڑے۔ ڈاکٹر دمن نے وہ کوٹھی لی اور ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اس نے مشہور کر دیا کہ اس نے کراچی سے ڈگری لے لی تھی، اور یہ تھا بھی سچ کسی حد تک، کیونکہ وہ ڈگری اس نے کراچی ہی سے حاصل کی تھی۔ علی وجودی سے اس کے علاج کے بعد ڈاکٹر دمن کا تعلق بڑھا کہ اس نے اسے مشرق وسطی سے متعارف کروا دیا۔ وہاں گردوں کا مرض بہت عام ہے اور وہ 20 لاکھ اور 40 لاکھ تک میں کسی زندہ آدمی کا گردہ خریدنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ علی وجودی کے ذریعے ڈاکٹر دمن نے وہاں بھی اپنا ایک کلینک کھولا اور یہاں سے گردے چرا کر وہاں پہنچاتا رہا۔ یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ ہم نے اس عرصے میں 27 کروڑ روپے جمع کر لیے۔ وہ سب کا سب ایک غیر ملکی بینک میں جمع ہے، اس میں سے صرف 4-5 کروڑ اس بینک کی ایک شاخ میں جمع ہے۔ جب تم نے عدالت میں وہ خوفناک بیان دیا تو کئی پولیس والوں نے
نے ہم سے بڑی سختی سے پوچھ گچھ بھی کی تھی، مگر ڈاکٹر نے انہیں لمبی لمبی رقمیں دے کر خاموش کر دیا اور مجبوراً ہمیں اپنی عزت و شہرت اور ساکھ کو بچانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا۔ اس عرصے میں شفا بار کلینک کا کام ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر بخاری کرتے رہے اور وہی لوگوں کے گردے کاٹ کر باہر پہنچاتے رہے، مگر وہاں مانگ اتنی بڑھ گئی کہ اس کام کے لیے ڈاکٹر دومن کو لاہور واپس آ کر جیل کے قیدیوں پر ہاتھ ڈالنا پڑا۔ ان میں سے عورتیں بھی ہوتی تھیں اور مرد بھی۔ اس کام میں تعاون کرنے پر جیل حکام کو ہم لاکھوں روپیہ ادا کرتے رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بہن آسیہ کا گردہ بھی ہمارے ہی کلینک میں نکالا گیا تھا، اسے بھی جیل کے ڈاکٹر نے پہلے یہی وہم ڈالا کہ اس کے پیٹ میں کوئی رسولی ہے، پھر وہ سرکاری اسپتال میں منتقل ہوئی۔ وہاں سے چوری چھپے ہم ان قیدی عورتوں کو اپنے اسپتال میں لا کر کاٹ دیتے تھے اور دوبارہ سرکاری اسپتال میں پہنچا دیتے تھے۔ وہاں کے کاغذات میں یہی درج کیا جاتا تھا کہ ان عورتوں کا یا ان مردوں کا آپریشن کے ذریعے علاج کیا گیا ہے، کسی کے پیٹ میں سے رسولی نکالی گئی، کسی کے پیٹ میں سے پتا۔ کاغذات میں یہی کچھ بتایا جاتا تھا اور اسپتال کے سرجن اور اس کے متعلقہ عملے کو ہم خوش کر دیا کرتے تھے۔ مثلا 50,000 ہم سرجن کو دیتے تھے تو 50,000 اس کے عملے میں بخوشی تقسیم کر دیتے تھے۔ آسیہ کو ابھی تک یہی یقین ہوگا کہ اس کے پیٹ سے رسولی نکالی گئی ہے، میں نے اسے یہی بتایا تھا۔ اس کا آپریشن میں نے خود کیا تھا۔ اس کام میں میری مدد ڈاکٹر عذرا نے کی تھی۔ ان لوگوں نے بھی اپنا کلینک قائم کر لیا تھا۔ اس کا خامند ڈاکٹر محسن بھی بہت اچھا سرجن تھا۔ اب تو وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ کہہ کر عالیہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر ترمذی نے مجبور کیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تم لوگوں کو بتا دوں۔ اس کا خیال ہے کہ اس طرح وہ تم سے میری رہائی کے لیے کہہ سکتا ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی ہے۔ میں آج اس بوجھ سے خود چھٹکارا پا لینا چاہتی ہوں۔ ہمارے عروج کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ کوئی سگریٹ ہوگا تمہارے پاس؟ آبی نے فوراً ہی سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس کے گنچا سے دہن کو جب اس نے اتنی زخم خوردگی سے کھلتے سمٹتے دیکھا تو اس کی حسن پرستی عود کر آئی۔ وہ اس جال میں پھنسی ہرنی کو نگل جانا چاہتا تھا۔ حسین عورت اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ عالیہ نے سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کو سینے میں دبا کر چند لمحوں تک آنکھیں موندے کچھ سوچتی رہی۔ پھر اس نے دھواں اپنے نتنوں سے خارج کر کے دوسرا کش لیا اور دھوئیں کی زبان میں بولی، ہم نے ڈاکٹر محسن اور ڈاکٹر عذرا کو اس رات اپنے اعتماد میں لیا جس رات لاہور جیل سے 4 قیدی میو اسپتال کے ذریعے ہمارے کلینک میں پہنچے۔ ڈاکٹر اختر بھی ان کے ساتھ تھا اور اس رات ڈاکٹر دومن کا دایاں ہاتھ زخمی تھا، وہ خود کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر محسن کو 15 لاکھ روپے کا چیک دے کر اسے اس رات 4 آپریشنوں کے لیے تیار کر لیا۔ وہ چیک پا کر خوش ہو گئے اور ہمیں اس سودے میں اس رات کوئی 80 لاکھ روپے مل گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمیں باہر سے 15 صحت مند گردوں کی مانگ کی گئی۔ وہ پوری کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس سے ہمیں کروڑوں روپے مل سکتے تھے۔ کم سے کم 2 کروڑ تو کہیں نہیں گئے تھے۔ ایک گردے کا ہم کم سے کم 20 لاکھ بٹور لیتے تھے، مگر اتنی بہت سے آدمی کہاں سے مل سکتے تھے جو لوگ ہمارے اس کام میں شریک ہوئے، مثلا ڈاکٹر محسن اور ڈاکٹر عذرا۔ انہیں ہم نے صحیح رقم کبھی نہیں بتائی تھی۔ ڈاکٹر دومن نے سوچ سوچ کر اپنا یہ مسئلہ سواد خان کے سامنے رکھا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح 15-16 گردوں کا انتظام کر دے۔ سواد خان ہمارا بہت پرانا نمک خوار ہے۔ اس نے یہ کہا کہ شہر کے چوروں میں یہ بات مشہور کر دی کہ سمنا آباد کی فلاں کوٹھی کے ایک سیف میں 40 لاکھ موجود ہیں۔ پھر اس نے مختلف چوروں سے رابطہ قائم کیا اور ہر رات 5 آدمی وہاں بھجوائے۔ ان کو ہم طے شدہ منصوبے کے تحت سوات کے ذریعے سیف کے کمرے میں بھیج دیتے اور انہیں بے ہوش کر کے وہاں سے اٹھوا کر سیدھے شفا بار لے جاتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 6 دن میں ہم نے 20 گردے بیش قیمت گردے حاصل کر لیے اور ان چوروں کو یہ احساس تک نہ ہونے دیا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر چکے ہیں۔ وہ صحت یاب ہو کر الٹا ہمارا شکریہ ادا کرتے اور منہ چھپا کر نکل جاتے۔ ڈاکٹر دومن نے ہر گردہ 30 لاکھ روپے میں فروخت کیا اور یوں ہم نے اس سودے میں سے 4 کروڑ روپے کما لیے۔ مجھے سمنا آباد کی وہ کوٹھی آج تک نہیں بھولی۔ وہ اشرف انصاری کے جعلی نام پر کرائے پر لی گئی تھی۔ آدھا ڈرامہ وہاں کھیلا اور آدھا شفا بار میں، اور میں خوش تھی، بے حد خوش، کیونکہ اتنی بے حساب دولت کا تو میں اور ڈاکٹر دومن کبھی خواب بھی نہیں
دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے اسی دوران یہاں کراچی میں بہت بڑی کوٹھی خرید لی، یہ ادھر سٹار گیٹ کے مغرب میں ہے۔ وہاں بھی ہم نے آپریشن کا جدید سامان تہہ خانے میں نصب کر لیا اور اس شہر میں بھی یہ دھندا شروع کر دیا، مگر اس دوران تم ہمارے پیچھے پڑ گئے جیلانی، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے اور کبھی کبھار ایک آدھ دن کے لیے ہی ادھر آتے رہے۔ لاہور میں ہمارے معاون ڈاکٹر عرفان اور نجدی نے سواد خان کی مدد سے یہ دھندا بڑی کامیابی سے چلایا، مگر پھر کسی نے اسے قتل کر دیا، اس کی لاش تک جلا دی۔ مجھے یقین ہے جیلانی کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا تھا، مگر اس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم جیل سے فرار ہو گئے تھے اور ہم تمہارے خوف کی وجہ سے بھی وہاں لاہور میں جم کر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہمیں تمہاری شیطانی قوتوں کا گہرا احساس تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے اعصاب پر تم بری طرح سوار ہو گئے۔ ہمیں جب حیدر نے بتایا کہ اسے تم اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر اسی رات ڈاکٹر عرفان بھی ماڈل ٹاؤن سے غائب ہو گیا تو ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ کام تمہارے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم تمہارے خلاف کوئی قانونی یا غیر قانونی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ تم تو کہیں بھی نہیں تھے، تمہارا ٹھکانہ تو پولیس کو بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا، حالانکہ ہم نے اس کام کے لیے لاہور کے کئی پولیس افسروں کو لمبی رقمیں بھی دی تھیں کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے تمہیں گرفتار کر لیں، مگر تم ان کے ہاتھ نہیں آئے اور ہم اور زیادہ پریشان ہو کر خود کو اس شہر میں باندھ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بھی ہمارا یہ دھندا کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس کام کے لیے اب کی بار ہم نے ریکروٹنگ ایجنسی کا ڈرامہ رچایا۔ اس سلسلے میں ہمارے مینیجر قربان علی نے بہت شاندار کام کیا۔ پہلے ہمیں گردوں کو محفوظ کر کے باہر پہنچانے میں بہت دشواری پیش آتی تھی، اب ہم اپنے مہربان ڈونر کو سیدھا ہوائی جہاز میں بٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پہنچ کر ہماری خاص دعاؤں یا غذاؤں کی وجہ سے پیٹ کے درد میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اسے یہ بتا کر اس کے فلاں حصے میں خرابی ہے، اس کا آپریشن کر کے گردہ نکال لیتے ہیں تو وہ ہمارا ممنون بھی ہوتا ہے، مگر چند دنوں بعد ہم اسے کام کرنے کا نااہل قرار دے کر 50,000 روپیہ دیتے ہیں اور ہوائی جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ اتنی رقم سے وہ یہاں کوئی دھندا کر لیتا ہے تو ہمیشہ ہمیں اور ہماری انسان دوستی کو دعا دیتا ہے۔ اس ذریعے سے اب تک ہم کوئی 112 آدمیوں سے ان کے گردے چھین چکے ہیں، مگر ان میں سے ہر آدمی کو ہم نے 50,000 روپے ضرور ادا کر دیے ہیں۔ یہ ہمارا انسانی فرض بھی ہے اور ڈونر حضرات کی طرف سے قرض بھی، ہم انہیں ڈونر ہی کہتے ہیں، وہ بڑی بیش بہا قربانی دیتے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے کیا خیال ہے جیلانی، میں اپنی دولت میں تمہیں شریک کر سکتی ہوں، چاہو تو اپنی زندگی میں بھی مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ آبی نے ٹیپ روک دیا۔ یہ کون ذات شریف ہیں تمہارے ساتھ؟ یہ مجھے تمہارے بھی گرو نظر آتے ہیں، کیا اس میں گرامی ہے ان کا؟ عالیہ نے آبی کی محویت دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بھی دیکھ چکی تھی اور اب ایک معنی خیز انداز سے مسکرانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہارے مطالبات میں سمجھ رہی ہوں میاں، اور ان پر ہمدردانہ غور بھی کر سکتی ہوں۔ وہ یہی کہتی سنائی دے رہی تھی، وہ کسی بھی کام میں بند نہیں تھی اور سارے ہی پتن تیر کر عبور کر چکی تھی۔ آپ اپنا بیان جاری رکھیں ماہ لقا، مجھے آپ کی آواز کا ترنم بہت بھلا لگتا ہے، بڑی نغمگی ہے آپ کی آواز میں۔ آبی نے اپنے فکرے کو تیل سے بھگوتے ہوئے اس کے کانوں میں اتار دیا، مگر وہ اپنے طنز کو چھپا نہ سکا۔ عالیہ کھل کر مسکرائی، بولی یوں نہیں جناب، کیا اس میں شریف ہیں آپ کا SGMM پیرزادہ؟ میں نے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ نام آپ نے کہاں سے مارا ہے؟ لکندروں اور کلندروں کو ایسے نام زیب نہیں دیتے، آپ حد سے بڑھ نہیں رہی ہیں؟ آبی نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ حد ہوتی کہاں ہے، مجھے تو آج تک نظر نہیں آئی۔ آپ آج جس لمحے کو حد سمجھ رہے ہیں یہ بھی کسی نئی دنیا کا نقطہ آغاز ہے جو ہماری دنیا ہی سے جنم لے رہی ہے۔ حد تو آسمان کی بھی نہیں ہے، مگر وہ عورت باتوں میں بڑے بڑوں کے کان کترتی تھی اور عمل تو اس کا جیسے وہ ظاہر ہی تھا۔ اپنا بیان جاری رکھیں ماہ لقا،
ہم ہمتن گوش ہیں۔ یہ آپ نے میرا نام ماہ لقا کیوں رکھ دیا ہے؟ مجھے تعریف سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، شوق ہوتا تو جیلانی کو ملتا میں اور پھر میلسیاں کے ڈاک بنگلے میں ہی اپنا اسیر بنا لیتی۔ دفع کریں اس ذکر کو، آپ کو شکست دی ہی نہیں جا سکتی۔ میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں جیسے ہم ہار رہے ہیں۔ دل، نظریں، جگر، جان سب کچھ ہاتھ سے دیتے جا رہے ہیں۔ آبی نے کہا۔ وہ اب بھی اسے پاگل کی طرح دیکھے چلا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی کیفیت ابھر آئی تھی جیسی میں نے الماس کے سامنے وہاں دیکھی تھی۔ آپ مجھے کوئی شاعر صفت آدمی معلوم ہوتے ہیں، کوئی دل کے بارے میں شعر سنائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ میرے سوان سانگ ہے، پھر زندگی مجھے شاید مہلت ہی نہیں دے گی۔ وہ بڑے ہی دلگیر لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں چھلکنے لگی تھی مگر اس نے اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیا۔ ہنستی ہوئی بولی، سنا ہے حسین عورتوں کے سامنے تو گدھے بھی شاعری کرنے لگتے ہیں۔ ہاں مگر کاش ہم گدھے ہوتے یا گدھے جیسے ہوتے۔ گدھا تو شعور سے بے نیاز ہوتا ہے اور کبھی گدھی سے یہ نہیں کہتا۔ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ عالیہ نے یہ شعر سنا تو ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بولی، آپ نے بہت عمدہ شعر سنایا ہے اور بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے۔ یہ بھی سگریٹ پئیں اور بھول جائیں کہ ہم کیا تھے، کیا کرتے رہے۔ کہیں سے شراب مل سکتی ہے؟ آپ اس چشمے سے پی کر تو آئی ہیں۔ ماہ لقا، آبی نے پھر اسی نام سے پکارا جو اسے چونکاتا تھا۔ چشمہ؟ اسے آپ چشمہ کہتے ہیں؟ اسی عظیم شان ہوٹل کو؟ کیوں نہیں، شہر کے تمام بھیڑیے اور دوسرے خونخوار جانور اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہیں تو جاتے ہیں۔ جب وہ ڈیروں خون نکال لیتے ہیں تو اس سے جوان کی نسوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے وہ سب وہیں تو جاتے ہیں اور آپ بھی ان میں شامل تھیں۔ ابھی نے ترکی بے ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، مال حرام بود بجائے حرام رفت۔ مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیں، یہ میری آخری سٹیٹمنٹ ہوگی، یہی کہتے ہیں آپ اسے؟ ہاں، اپنا کلام جاری رکھیں، ہم دونوں ہمتن گوش ہیں اور ٹیپ ریکارڈر بھی ہیں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیلانی، تم پاگل ہو جو بندوقیں چلاتے پھرتے ہو، روپیہ کمانے اور بھی کئی ڈھنگ ہیں۔ ہماری مثال تمہارے سامنے ہے۔ ان ڈاکٹروں کی مہربانی سے میں خود بھی ماہر سرجن بن چکی ہوں، پیٹ کے ہر حصے کا آپریشن کر سکتی ہوں۔ ادھر کراچی پہنچ کر سوات خان نے ہم سے ایک عجیب و غریب سودا کیا اور وہ یہ کہ وہ بندے مہیا کرے گا، خاص قسم کے ٹوٹے پھوٹے بندے۔ ان کے گردے اگر ہم نکال دیا کریں تو ہم اسے ہر گردے پر 1 لاکھ روپیہ دے دیں۔ ڈاکٹر دومن نے اس سے سودا پکا کر لیا۔ اب سوات خان کا معمول یہ ہے کہ وہ ہر مہینے 3-4 آدمی ایسے اٹھا لاتا ہے جو کسی حادثے میں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علاج کے قابل ہوتے ہیں ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور ان سے ایک گردہ بھی لے لیتے ہیں اور پھر ان کی مرمت کر کے غیر محسوس طریقوں سے اسپتالوں میں منتقل کر دیتے ہیں جہاں ہمارے خاص آدمی ان کو مطمئن کر کے اپنے وارڈوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب تک سوات خان ایسے 11 آدمی لا چکا ہے۔ آخری 2 آدمی جو ہم نے بھگتائے ان میں سے ایک کا نام عارف تھا اور دوسرے کا وہاب۔ وہ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور ابھی تک اسپتال میں زیر علاج ہیں اور وہاں ڈاکٹر قادری ہماری طرف سے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بڑا پیچیدہ کام ہے اور بڑی بے رحمی کا بھی، مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی اکثریت جاہل ہے اور خدا پر بیماری کے سلسلے میں ان کا اعتقاد اتنا پختہ ہے کہ وہ مہلک حادثوں کو بھی تقدیر سمجھ کر سہ جاتے ہیں۔ حادثے کے ذمہ دار لوگوں سے کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے ہمیں کیوں تباہ کر دیا ہے۔ ہمارا دھندا ایسے ہی لوگوں کی بدولت چل رہا ہے۔ ہم نے ہر سطح پر اپنے تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ مثلاً اس ڈاکٹر ترمذی ہی کو دیکھو، میں اس کی کمزوری بن چکی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری مٹھی میں رہتا ہے۔ ایسے ہی پولیس کے اونچے عہدیدار ہیں، ان سے بھی ہم نے صاحب سلامت قائم رکھی ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مگر جیلانی، اب تم نے ہمیں جس طرح پکڑا ہے یہ صورت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ سوات خان اپنے شکار کی تلاش میں سارا دن گاڑی لے کر شہر میں گھومتا رہتا ہے۔ آج اس نے ہماری کیڈلک یوں شترے بے مہار پھرتی دیکھی تو وہ محض تجسس کا مارا ہمارے پیچھے چل نکلا۔ اس کا شک بہرحال درست تھا مگر وہ بھی ہماری کوئی مدد نہ کر سکا۔ تم نے
اسے بھی بے بس کر دیا اور اب سور کی طرح بندہ بیٹھا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ جانتا ہے کہ اس نے ذرا بھی پھوں پھانک کی تو تم لوگ اسے ادھیڑ کر رکھ دو گے۔ موقع شناس ہے، اپنی کھال بچانے کا فن اسے آتا ہے۔ میں اور دمن خواہ مخواہ ہی تم سے پٹ گئے، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے، کیونکہ میری چھٹی اس مجھے بتا رہی ہے کہ ہم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے اور دمن اور دوسرے لوگوں کے بارے میں سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے۔ اب تم جہنم میں جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جو ہوگی میں بھگت لوں گی۔ جاؤ تم یہ سب کچھ میری طرف سے خدا کے سامنے رکھ دو، میں اپنی سزا کے لیے بالکل تیار ہوں۔ جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لو، اینڈ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ مجھے تم دونوں کی صورتوں سے نفرت ہے۔ وہ ایک دم طیش میں آ گئی، اس کی آنکھوں میں سے شعلے نکلنے لگے، اس کا موڈ ایک دم ہی بدل گیا تھا، اس پر ایک بار پھر خوفناک قسم کی ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ آبی نے گھبرا کر ٹیپ ریکارڈر پیچھے ہٹا کر بند کر دیا، بولا ناراض نہ ہو مائی ڈیئر، یہ تو ہوتا ہی آیا ہے ترازو کے دو پلڑوں میں، کبھی باٹ باری کبھی مال۔ اب آپ آرام کریں، ہم آپ کے حق میں دعائے مغفرت کریں گے۔ آؤ جلانی، مجھے ڈاکٹر نے عورتوں سے سخت پرہیز بتایا ہے۔ ابھی یہ کہہ کر معنی خیز انداز سے مسکرایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس دروازے پر باہر سے کنڈی چڑھا کر بولا، مجھے یقین ہے کہ کھڑکیوں پر لگی آہنی گریل میں سے یہ باہر نہیں بہ جائے گی۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے شری انیائے داس جی، آئیں اب ترمزی سے ملتے ہیں۔ میں بہت تھک گیا ہوں یار، یہ ٹیپ سنبھال کر رکھ دو، ذرا نہا کر تازہ دم ہو، تکریم کو ادھر بلا لو۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے میں پڑی بیت کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک شام کے 6 بج چکے تھے، سورج نے مغربی افق پر سر رکھ دیا تھا اور اب وہ بس لڑکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی کو احساس دلاتا ہے کہ اگر وقت کا سلسلہ اس کی گردش پر منحصر ہے تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وقت سے زیادہ تیز روش ہے اور کوئی نہیں ہوتی۔ ہم نہا کر تازہ دم ہوئے تو تکریم احمد نے ہمیں اور ہمارے اسیروں کو عمدہ قسم کی چائے بنا کر پلائی۔ کیٹلک میں ایک ابتدائی طبی امداد کا باکس بھی دھرا تھا، ڈگی میں سے وہ نکال کر آبی نے ڈاکٹر دمن کی کمر پر عالیہ کے ہاتھوں سے ایک دوا لگوا دی، جس سے اس کی کمر پر بیت کی چھڑی نے جو آگ لگا رکھی تھی وہ کسی حد تک سرد ہو گئی۔ چائے کے لیے ہم نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا اور ان کا ایک ایک ہاتھ کھول دیا تھا۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر دومن آف دی فومن، کر دیں ٹیلی فون تمہارے اس عربی دوست۔ یہ تم میرا نام کیوں بگاڑ رہے ہو؟ مجھے اتنا ذلیل نہ کرو، میں تم جیسے 400 آدمیوں کو ان کے خاندانوں سمیت کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ دومن نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دریں چے شک، تمہارا نام ہمیشہ کے لیے بگڑ چکا ہے پیارے گردہ فروش، اور ابھی ہم تمہیں کھرل کر کے سرمے کی طرح پیس دیں گے۔ تمہاری اس خوبصورت رشوت سمیت جو تم ترمزی صاحب ایسے نیک نفس آدمی کو پیش کرتے رہے ہو، میں اس ابو بکر سے بھی بات کرتا ہوں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔